کیا عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ کیا نیت ہوگی؟ کس طرح کیا جائے گا؟ کتنے فرض ہیں؟ وضو کا صحیح طریقہ اور چند سوالات اور ان کے جوابات لیے بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو وضو کا صحیح طریقہ بتاتا ہوں، پھر آخر میں وہ سوالات کہ جن کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں کہ آیا اس سے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، کیا کیا جائے، تو انشاءاللہ آخر میں وہ سوالات پیش کروں گا۔ یاد رکھیں وضو کے صرف 4 فرض ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، اور دوسرا فرض کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا ہے۔ کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں وضو میں کی جاتی ہیں، تو یہ ساری جو ہے وہ سنتیں ہیں، یہ فرض نہیں ہیں۔ فرض صرف یہی ہیں، یعنی اگر جماعت نکل رہی ہو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ وضو کریں گے سنت کے مطابق اور جماعت آپ کی چھوٹ جائے گی، تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت چونکہ واجب ہے لہذا آپ سنتیں چھوڑ دیں اور صرف جو فرائض ہیں انہیں پورا کر کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، تو یہ حکم شرع ہے۔ ضرورتاً صرف فرائض پورے کر کے وضو کیا جا سکتا ہے، ہاں وقت میں اگر وسعت موجود ہو تو پھر سکون سے اطمینان سے سنت کے مطابق آپ مکمل وضو کیجئے۔ اب میں آپ کو وضو کا صحیح اور مکمل طریقہ بیان کرنے جا رہا ہوں، لہذا توجہ کے ساتھ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، کہیں بھی غفلت نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے اس مقام پر آپ غلطی کر جائیں وضو کے اندر اور پھر پریشان ہوں کہ آیا یہاں کیا کرنا تھا، کیا نہیں کرنا تھا، اور میں نے کیا کر لیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا بھی افضل ہے۔ وضو کی کیا نیت ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یہ نیت آپ نے کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت پہنچوں سمیت دھو لینا ہے۔ اس طرح آپ نے اچھے طریقے سے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لینے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ خلال کس طرح کریں گے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کا اس طرح خلال کر لیں اور پھر الٹے ہاتھ کی انگلیوں کا اس طرح خلال کر لیں، تو یہ آپ کا خلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مسواک کرنی ہے۔ مسواک کس طرح کی جائے گی، کس طرح پکڑی جائے گی، وہ میں آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس مسواک موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے، لوگ کس طرح پکڑتے ہیں، بعض لوگ اس طرح پکڑ کے مسواکیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض مختلف انداز ہوتے ہیں لوگوں کے مسواک کرنے کے، کچھ اس طرح پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو سنت طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مسواک پکڑنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹی انگلی جو چھنگلی ہے اس کو مسواک کے نیچے کر لیں، اور 3 انگلیوں کو اوپر کر لیں اور سرے پر انگوٹھا رکھ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ نے چھوٹی انگلی کو مسواک کے نیچے کیا اور 3 انگلیوں کو مسواک کے اوپر، اور پھر نیچے ہی انگوٹھے کو سرے کے قریب آپ نے رکھ لینا ہے۔ اس طرح آپ نے مسواک پکڑ لینی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مسواک کرنی ہے۔ اب منہ کے اندر مسواک کس طرح کی جائے گی دانتوں پر، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسواک کو پہلے سیدھی جانب کے جو اوپر والے دانت ہیں انہیں جو ہے وہ ان کے اندر مسواک آپ کریں گے۔ آپ جتنی دفعہ صفائی حاصل ہو جائے اتنی دفعہ آپ اس کو گھما سکتے ہیں، اور پھر اوپر ہی کے الٹی سائڈ کے جو دانت ہیں پھر آپ وہاں مسواک کریں گے۔ اسی طرح جو نیچے کے دانت ہیں سیدھی جانب کے پہلے پھر انہیں کیا جائے گا، اور پھر نیچے کے الٹی جانب کے دانتوں کو مسواک سے جو ہے وہ صاف کیا جائے گا۔ تو یہ ایک دفعہ مسواک کرنا ہوئی، آپ نے کلی کر لینی ہے اور مسواک کو بھی دھو لینا ہے۔ اور اسی طرح دوبارہ آپ نے پہلے دائیں جانب اوپر کے دانتوں میں، پھر بائیں جانب اوپر کے دانتوں میں، پھر دائیں جانب نیچے کے دانتوں میں، اور پھر بائیں جانب نیچے کے دانتوں میں مسواک کر لینی، اور پھر کلی بھی کر لینی ہے، مسواک کو بھی دھو لینا ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ مسواک ہو گئی۔ اور اسی طرح پھر تیسری مرتبہ آپ نے کرنا ہے کہ پہلے دائیں جانب کے اوپر کے دانتوں میں، اور پھر بائیں جانب کے اوپر کے دانتوں میں، اور پھر دائیں جانب کے نیچے کے دانتوں میں، اور پھر بائیں جانب کے نیچے کے دانتوں میں آپ نے مسواک کر لینی ہے، اور مسواک کو بھی دھو لینا ہے، اور منہ بھی صاف کر لینا ہے، کلی وغیرہ کر لینی ہے۔ تو یہ آپ کی مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یاد رکھیے مسواک کرنا یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے، تو لہذا جب بھی وضو کریں تو اس سے پہلے آپ مسواک ضرور کر لیا کریں۔
इंशाअल्लाह सुन्नत की अज़मत और सुन्नत का सवाब आपको हासिल हो जाएगा। इसके बाद आपने सीधे हाथ से 3 चुल्लू पानी लेकर 3 मरतबा कुल्ली करनी है। याद रखिए, कुल्ली करने के अंदर मुंह के हर गोशे के अंदर, हर कोने में, हर खांचे में पानी का पहुंचना ज़रूरी है, तभी ये सुन्नत अदा हो पाएगी। बसूरत दीगर सिर्फ मुंह के अंदर पानी लिया और पिच करके बाहर निकाल दिया, फिर पानी लिया, फिर पिच करके निकाल दिया, फिर पानी लिया, फिर पिच करके निकाल दिया, जिस तरह हमारे यहाँ उमूमन लोग वज़ू करते हैं, तो यूँ एकदम आते हैं और झटके में इस तरह करते जाते हैं और जल्दी जल्दी उनका वज़ू हो जाता है। तो याद रखिए, इस तरह वज़ू की सुन्नत अदा नहीं होती, कुल्ली सही तरीके से नहीं हो पाती। तो आपने अच्छे तरीके से पानी लेना है और मुंह के हर गोशे में पानी को घुमा के फिर बाहर निकालना है। तो एक मरतबा कुल्ली हुई और फिर इसी तरह दोबारा पानी लेके दोबारा इस तरह करना है, अच्छे तरीके से पूरे मुंह में घुमा के पानी निकाल देना है। फिर तीसरी मरतबा भी इसी तरह आपने कर लेना है। तो ये आपकी जो वो कुल्ली वाली जो सुन्नत है ये अदा हो जाएगी। यहाँ एक सबसे बड़ी जो गलती की जाती है वो क्या की जाती है कि पानी हाथ में ले लेते हैं और नल को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पानी मुसलसल बहता रहता है। याद रखिए, ये पानी का ज़िया है, इसराफ़ है, इससे बचना चाहिए। तो जैसे ही आप पानी लें हाथ के अंदर, तो उल्टे हाथ से आप जो है वो टूटी को बंद कर दें, नल को बंद कर दें, ताकि आप सुकून से इत्मीनान से कुल्ली कर सकें और पानी भी ज़ाया ना हो। उसके बाद आपने गरगरा कर लेना है। याद रखिए, गरगरा सिर्फ उस वक्त करेंगे जब रोज़ा ना हो। अगर रोज़े की हालत में आपने गरगरा किया पानी से और यूँ जो है मतलब पानी हलक से नीचे उतर गया, तो याद रखिए रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़े की हालत में गरगरा नहीं करना। फिर आपने सीधे हाथ के चुल्लू से पानी लेकर 3 मरतबा नाक के नरम हड्डी तक चढ़ाना है। इस बार आधा चुल्लू काफ़ी है, पूरा लेने की हाजत नहीं है। याद रखिए, ये जो आप हाथ लगाएं अगर नाक को, तो ये जो हिस्सा मूव हो रहा है, हरकत में आ रहा है, ये नरम हड्डी है। और थोड़ा ऊपर जाएं तो सख्त हड्डी आ जाती है, वो हिल ही नहीं रही। ये आप अंदाज़ा कर लें। तो नरम हड्डी तक आपने पानी को पहुँचाना है बहर सूरत। और सख्त हड्डी तक अगर रोज़ा आपका नहीं है और आप अगर खींच सकते हैं तो पानी को खींच लें थोड़ा सा, ताकि पानी ऊपर की तरफ चला जाए और फिर जो है वो रिवर्स में वापसी के अंदर वो रतूबतें जो नाक के अंदर मौजूद हैं वो लेता हुआ आएगा। यूँ नाक जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर भी अगर नाक साफ़ ना हो तो बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है, इससे आप नाक की सफाई भी कर सकते हैं। जो अगर चीज़ फंस गई है, रींठ वगैरह, तो वो इससे साफ़ होकर जो है वो निकल आएगी। तो यूँ जो है वो नाक साफ़ हो जाएगी। इसके बाद आपने 3 मरतबा चेहरा धोना है। दोनों हाथों में आप जो है वो पानी लेंगे और यूँ माथे के ऊपर से पानी बहाते हुए आएंगे कि जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक। ये आप अगर हाथ लगाएंगे, जो सख्त हड्डी महसूस हो रही है, तो ये ठोड़ी वाली हड्डी है, इससे नीचे नरम गोश्त आ जाता है। तो ठोड़ी के नीचे तक आपने ये पानी बहाना है। और चौड़ाई में अगर देखा जाए, जो चेहरा है वो 1 कान किलो, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये 1 कान किलो है, ये दूसरे कान किलो है। तो 1 कान किलो से दूसरे कान किलो तक ये पूरा जो एरिया है, ये हिस्सा है, ये मुकम्मल धुल जाए। अगर इसके अंदर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई तो याद रखिए आपका वज़ू नहीं होगा। अब अगर आपकी दाढ़ी हल्की हो या बिल्कुल सिरे से ही ना हो, तो याद रखिए इसके अंदर पानी जो है जिल्द तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। जैसे आप मेरी दाढ़ी देख रहे हैं, तो ये हल्की दाढ़ी है, घनी दाढ़ी नहीं है। इसके अंदर हुक्म शरआ ये है कि आप पानी को जिल्द तक पहुँचाएँ, मुकम्मल धोएं। जो एरिया मैंने आपको, जो हिस्सा आपको बताया है कि बालों के उगने से लेकर ठोड़ी के नीचे तक का एरिया और 1 कान से लेकर दूसरे कान तक का जो एरिया है, तो इसके अंदर जो जहाँ जिल्द है, तो जिल्द को धोना ये ज़रूरी होगा। ऊपर से अगर जिल्द धो ली और बालों के नीचे वाला हिस्सा हल्की दाढ़ी में अगर ना धोया जिल्द वाला, तो वज़ू नहीं होगा। अब दाढ़ी का खिलाल किया जाएगा। इसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिए, दाढ़ी का खिलाल करना भी सुन्नत है। किस तरह करेंगे? पहले आप जो है वो दोनों हाथों को धो लेंगे और अब गीले हाथ पहले जो है सीधे हाथ से दाढ़ी के नीचे से बालों के अंदर डाल के सामने से यूँ निकालेंगे और फिर उल्टे हाथ को इसी तरह डाल के यूँ निकालेंगे। तो ये दाढ़ी का खिलाल हो जाएगा। ये सुन्नत भी आपकी अदा हो जाएगी। दाढ़ी का खिलाल करने के बाद आपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना है। किस तरह धोना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाथों की आस्तीनों को आपने ऊपर चढ़ा लेना है, जिस कदर मुमकिन हो उतना आपने चढ़ा लेना है दोनों हाथों की आस्तीनों को। अब उसके बाद आपने नल खोल के
ہاتھوں کے ناخنوں سے دھونا شروع کرنا ہے، اور اس طرح پہلے سیدھے ہاتھ کو دھوتے جائیں گے اور ساتھ میں ملتے بھی جائیں گے کہ ملنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح پھر الٹے ہاتھ کو دھوتے جائیں گے اور یوں ملتے جائیں گے، اور یہ دونوں ہاتھ دھل جائیں گے، آپ کا فرض اور سنت دونوں ادا ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پر ایک جو بڑی غلطی کی جاتی ہے، جو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے وضو کے طریقے میں، وہ کیا ہے، وہ یوں کرتے ہیں کہ پانی چلو میں لے لیتے ہیں اور وہیں سے یوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، پانی یوں بہتا ہوا چلا جاتا ہے، سائٹوں سے کروٹوں سے ہو سکتا ہے کہ جگہ خشک رہ جائے، تو یاد رکھیے اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نامکمل ہے، وضو آپ کا نہیں ہوگا، اور اس سے جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی وہ نمازیں بھی ادا نہیں ہوں گی۔ لہذا احتیاط کیجئے اور توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے آپ اطمینان سے وضو کیجئے، تاکہ وضو آپ کا صحیح طریقے سے پورا ہو جائے۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا جائے گا۔ کس طرح کیا جائے گا اس کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھائی حصے کا مسح کس طرح ہوگا اور پورے سر کا مسح کس طرح ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور چوتھائی سر کا مسح کب کرنا ہے اور پورے سر کا مسح کب کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح اس وقت کرنا ہے کہ جب جماعت نکل رہی ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق وضو کریں گے تو جماعت چھوٹ جائے گی، تو وہاں علماء نے رخصت دی ہے کہ آپ جو ہے فرض ادا کر لیں، فرض وضو جو وضو کے فرائض ہیں ان کو ادا کر لیں، آپ کا وضو ہو جائے گا تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں، بصورت دیگر آپ سنت کے مطابق وضو کریں۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ٹوپی وغیرہ یا امامہ وغیرہ جو بھی آپ نے پہن رکھا ہے، کپڑا وغیرہ، وہ ہٹا لینا ہے اور سر کو بالکل اوپن کر لینا ہے۔ چوتھائی سر کا مسح اس طرح ہوگا کہ آپ سیدھے ہاتھ کو گیلا کر لیں اور اسی کو سیدھا سر پر رکھ دیں، تو یہ آپ کا چوتھائی مسح ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سیدھے ہاتھ میں پانی لے لیں اور الٹے ہاتھ سے نل کو بند کر دیں۔ یہاں بھی ہماری عوام مسٹیک کرتی ہے کہ نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، مسح کر رہے ہوتے ہیں اور پانی جو ہے بہہ جا رہا ہوتا ہے، ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اسراف ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسراف سے ہم نے بچنا ہے، سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے الٹے ہاتھ سے نل کو بند کر دینا ہے، اور پھر یہ جو سیدھے ہاتھ میں آپ نے پانی لیا ہے اسے الٹے ہاتھ پہ بھی ڈال لینا ہے۔ اب دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے۔ ملانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی یہ جو نیچے والی 3 انگلیاں ہیں انہیں ملا لیں دونوں ہاتھوں کی، اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ کر لیں ان سے۔ اب ان کے جو سرے ہیں 3 انگلیوں کو، ان کو آپس میں ملا لیں، تینوں انگلیوں کے جو سرے ہیں ان کو آپس میں ملا لیں اور اس طرح کر لیں۔ اب آپ نے مسح کرنا یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے، یہاں سے مسح آپ نے شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیے پہلی مرتبہ میں جب آپ مسح کریں گے تو صرف یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں یہی بالوں کو ٹچ ہوں، دونوں ہاتھوں کی جو 3 انگلیاں ہم نے ملائی ہیں ان کے جو پورے ہیں یہ بالوں کو ٹچ ہوں، ہتھیلی، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ بالوں کو ٹچ آپ نے نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے آپ اس طرح یہاں سے جو ہے وہ مسح کرتے ہوئے پیچھے کی جانب لے جائیں گے۔ اب یہ آدھے سر کا مسح اس طرح ہو جائے گا۔ باقی جو آدھا سر ہے اس کا مسح کس طرح ہوگا، تو جب آپ پیچھے یہاں لے گئے تو یہ جو ہتھیلیاں ہیں اب انہیں آپ نے سیدھا کر لینا ہے اور اس طرح کھینچتے ہوئے یہاں تک واپسی لے آنا ہے، تو یہ باقی آدھے سر کا بھی مسح ہو جائے گا، اور یہ ٹوٹل دونوں ملا کے پورے سر کا مسح ہو گیا۔ لیکن ہم نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ابھی تک کہیں بھی ٹچ نہیں کیا، بالوں میں ٹچ نہیں کیا۔ اس سے کیا کام لینا ہے، تو اس سے ہم نے کام یہ لینا ہے کہ شہادت کی انگلی سے آپ نے کانوں کے اندر کا خلال کر لینا ہے اچھے طریقے سے، اور جو انگوٹھا ہے اس سے آپ نے کانوں کے بیرونی حصے کا، باہر والے حصے کا خلال کر لینا ہے، تو یہ کانوں کا خلال بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں کی پشت باقی رہ گئی۔ اب اس سے کیا کرنا ہے، گردن کی پشت کا مسح کر لینا ہے اس طرح، یہ اس طرح۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس طرح دونوں پکڑیں گے اور اس طرح گردن سے گلے کی طرف آ جائیں گے، تو گلے کا مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ گردن کی پشت کا مسح کرنا ثابت ہے، تو اسی طرح آپ نے گردن کی پشت کا مسح کر لینا ہے۔ اچھا، بعض لوگ گلے کا مسح بھی کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ کونیوں کا بھی مسح کرتے آتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کلائیوں کا بھی مسح کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ سنت وہی ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دی۔
اچھا جب مسا شروع کرتے ہیں بالوں کا تو اس کے اندر بعض لوگ کچھ عجیب و غریب حرکات بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں کہ جیسے پانی لیں گے, ہاتھوں پہ ڈالیں گے اور پھر چومیں گے اور پھر مسا شروع کریں گے. تو یہ طریقہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے. جو سنت طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے, آپ اسی کے مطابق وضو کیا کریں, انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اب آخر میں دونوں پاؤں دھو لینے ہیں, پہلے سیدھا پاؤں اور پھر الٹا پاؤں دھویا جائے گا. یاد رکھیے ٹخنوں سمیت, گٹوں سمیت دونوں پاؤں دھونا فرض ہے, اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے آدھی پنڈلی تک دونوں پاؤں دھو لیں تاکہ اچھے سے پاؤں دھل جائیں. پاؤں دھونے کے بعد آپ نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے. تو خلال کس طرح کیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس سے آپ خلال کریں گے اور سیدھے پاؤں سے خلال کرنا شروع کریں گے. سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے آپ خلال کریں گے, اس طرح آپ کرتے چلے جائیں گے اور یہ انگوٹھے تک آپ پہنچ جائیں گے. پھر جب الٹا پاؤں آئے گا تو انگلی یہی ایک ہی استعمال ہوگی, تو الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے آپ نے شروع کرنا ہے. اسی طرح کرتے کرتے آپ چھنگلیاں تک, چھوٹی انگلی تک پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ کا خلال ہو جائے گا, آپ کا وضو مکمل ہو چکا. تو یہ وضو کا صحیح اور مکمل طریقہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے, کر کے بتایا ہے. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اب آتے ہیں ان سوالات کی طرف کہ جو ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں اور ہماری عوام پریشان ہو جاتی ہے. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے, عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگلا سوال جو بارہا جو ہے ہمارے ہاں دہرایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ کیا کپڑے تبدیل کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے, کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. برہنہ ہونے سے, ننگا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور ایک بات مشہور ہے کہ اگر جو ہے وہ پانچا جو ہے وہ گھٹنے سے اوپر چلا گیا, گھٹنے سے اوپر اگر کسی نے اپنے پانچے کر لیے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. عوام میں یہ بات مشہور ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. پانچا اوپر جانے سے, جب کپڑے تبدیل کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پانچا اگر جو ہے وہ اوپر چلا جائے گھٹنوں سے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگلا سوال جو پایا جاتا ہے سگریٹ کے حوالے سے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو سگریٹ پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح جو ہے ناخن کاٹنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ناخن کاٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور جو ہے وہ اگر کسی اسلامی بہن کے دوپٹہ اتر جائے, سر سے دوپٹہ اتر جائے تو اسلامی بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا میرا وضو ٹوٹا یا باقی رہا. تو یاد رکھیے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, وضو برقرار رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص گانا سن لے یا ڈرامہ دیکھ لے یا فلم دیکھ لے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن یاد رکھیے گانا سننا, فلم دیکھنا اور ڈرامہ دیکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. تو یہ وضو کے چند اہم سوالات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان تک بھی وضو کا صحیح طریقہ اور صحیح معلومات پہنچ سکیں اور آپ کا بھی ثواب جاریہ میں حصہ شامل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.